السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بے انتہا رحمت، بے انتہا کرم اور بے انتہا فضل کے ساتھ شام کو جی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سارے. سونیا کی بھابھی، سونیا کی بہن، تو پروگرام بنا شامی کباب کا، بن کباب بنانے کا. تو سب نے مل کے جو ہے نا اس کام میں حصہ لیا ہے. سونیا کی بھابھی ٹکیاں چٹنی وغیرہ بنا رہی ہے، سونیا کی بھتیجی ٹکیاں بنا رہی ہے، اور مسالہ وغیرہ سونیا نے رکھا ہے. سارا کام مل جل کے ہو رہا ہے. اور بچے جو ہے نا، بچے یہاں پہ سارے لائنوں میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے. اچھا جی، مل کے جیسے ہر کام میں مل کے حصہ ملایا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوا ہے. تو سب نے جو ہے نا اپنے اپنے، اب انڈے والا جو کھائے گا تو وہ اپنے اپنے گھر اپنے اپنے پیسوں سے، ابھی ہم نے منگوائے ہیں جی 5 انڈے، ہم 5 افراد ہیں. بھابھی نے بھی اور بہن نے بھی اسی طرح سب مل جل کے جو ہے نا حصہ ملایا. مسجد میں جیسے حصہ ملائے اسی طرح ہمارے گھر میں بھی آج نہیں. چکن والے شامی کباب بنائے ہیں نا، وہ سارا مایونیز سب کچھ اور آئے. کیچپ، چٹنی، یہ سارا سامان اکٹھا ہوا. اب اس کے بعد پھر جو ہے نا سب نے کہا اپنے اپنے ایسے کہ جو انڈے والے بنانے ہیں، تو سارے اپنے اپنی فیملی کے لیے انڈے منگا کے انڈے والے بنا لیں. تو جی انہوں نے بھی جو ہے نا منگائے انڈے شنڈے. بات اور بھی یہ فریج میں رکھے ہیں میں نے، 7 منگوائے تو 7 افراد ٹکیاں ہیں کا نا. کام شروع کریں. ٹکیاں بنائیں، بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، بھوکے ہو رہے ہیں بچے نا. جی لائٹ نہیں ہے اور ٹکیاں تلنا ہم نے شروع کر دی ہیں. بچے جو ہے نا وہ بچے جو ہے سو جاتی ہے، اور 8:30 بجے لائٹ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، شکر الحمدللہ. اور میں یہ بزنس کرنے والی ہوں، یہاں پہ آ گئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کوئی بزنس جو ہے نا ماشاءاللہ سے اتنا تو میرے گھر والی فیملی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میری ٹکیاں، یہ میرے انڈے ابھی بھی فرائی ہو رہے ہیں انڈے. اور یہ بزنس میں کروں یہاں پہ شام کو اچھی خاصی میری جو ہے نا سیرلی ہو جائے گی. شکر الحمدللہ جی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹکیاں جو ہے نا فرائی ہو گئی ہیں، کتنی زبردست. اور بھابھی جو ہے نا اب انڈے والا کھائیں گے، بچے سب ہو رہے ہیں برگر، اور انڈے بنا رہی ہے. جب انڈے بھی تیار ہو جائیں گے پھر برگروں کو بھی فرائی کرنا ہے، بن کو بھی. بہت زیادہ کام ہو گئے ہیں، بچے بڑے بےچینی سے انتظار کر رہے ہیں. چلیں جی، بن کباب بنانے کی تیاری ساری ریڈی ہو گئی، سب سامان اندر لے آئے ہیں. ابھی بن کباب بنائیں گے اندر آ کے. ساروں کے لیے انڈے والے برگر ہیں، برابر سب کا خرچہ ہوا ہے. اور حسن بابا کو دبا رہے حسن جو ہے نا وہ نیکیاں کما رہا ہے، اپنی آنکھ پر جو ہے نا دنیا اور آخرت اچھی کر رہا ہے. والدین کی خدمت جو ہے نا دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی ہے. چلیں جی، یہاں پہنچتے ہی ان کو میں نے جو ہے نا یہ کاروبار شروع کر کے دے دیا ہے. آج آپ کو کاٹ کے وہ بول رہی ہے کاٹنا نہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، تو آج سے یہ کام شروع ہو گیا ہے ہمارا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ہے نا؟ حسین بھائی کا بھی آ گیا برگر، حسین بھائی بھی کھا رہے ہیں. تو کھاؤں گا میں ابھی، کیا کروں گا، کھانا ہی ہے، برگر کھانے کا ہی ہوتا ہے. میں گھر جا کے کھاؤں گا. بابا آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ابھی آپ بھی گھر جا کے کھانا. تو یہاں پہ کیا ہم لوگ کھائیں تو نہیں؟ وہ اس کو شرم آ جائے گی، وہ گھر پہ جا کے شرم نہیں آ رہی. میں موبائل چارجنگ پہ لگاؤں گا تو گھر پہ جاؤں گا. یہ آپ کو برگر بھی آ گیا. اچھا یہ چارپائیاں جی سامنے مامی نانی امی کی ہیں، یہ حسن حسین کی میری مامی لوگ کی چارپائیاں ہیں، تو انہوں نے دی ہوئی ہیں. ایک یہ سونیا کی، بلکہ یہ سونیا کی بہن کی ہے نا، جی یہ سونیا کی بہن کی چارپائی ہے. کرایہ داروں کے پاس تھی نا، تو وہ آپ کو پتہ ہے ساری جہاں سے وہ ٹوٹتی رہی ہے، کرایہ دار واپس میں وہاں سے جوڑ لگا لیتے تھے. تو وہ بھی ساری بیچ میں سے دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں اس طرف سے ہو جائے صحیح، کہ وہ بیچ میں سے ساری ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا جی، یہ میری چارپائی ہے نا. کل رات کو میں نے مجھے تھا وہی چکن گونیا کا بخار تھا، ساتھ درد ہو رہا تھا. لیکن وہ انسان جو ہے نا بڑا وہ ہے، اس کے جو ضرورت کے اور اس کے کام ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے، بجلی نہیں ہوتی نا تو موبائل چارج کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ 2 چارجر ہیں ہمارے پاس، یہ یہاں پہ نا اس پہ رات کو 2 موبائل چارج پہ لگے ہوئے تھے. صبح 8 بجے بجلی آتی ہے واپس نا، 4 بجے جاتی ہے. 4 بجے تک وہ موبائل دوسرے، جب 8 بجے بجلی آتی ہے تو پھر ہمیں یہ دوسرے 2 موبائل
جن سے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ لگانا پڑتے ہیں۔ میں یہاں سے اٹھ کے آیا ہوں تو میری کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی۔ میں چارپائی سے آرام سے اٹھ کے آیا، میں جب یہاں کھڑا ہوا ہوں نا، یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ موبائل چارج پہ لگانے کے لیے، موبائل میرے ہاتھ میں تھے تو مجھے بس اتنا محسوس ہوا ہے کہ مجھے چکر آیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے کسی جگہ پہ نا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے بہت زیادہ چوٹ لگی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی، مجھے نہیں پتہ کتنی دیر میں اس ایریے پہ نا، اس نیچے زمین پہ یہاں پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کے جو ہے ان کو پکڑ کے کھڑا ہوا تو میرا جو ہے نا سینے میں یہاں پہ اتنا شدید درد کہ سانس نہیں لیا جا رہا۔ وہ جو پھر ہے نا میرے کو جو گونیا کی تکلیف ہے وہ تو اپنی جگہ، یہ تکلیف ابھی بھی مجھے اس طرح کروٹ نہیں بدلنے دیتی۔ تو سب سے پہلے ارادہ یہ تھا، یہیں پہ میں نے کل آپ کو ہاسپٹل کا نام بتایا تھا، اچھا وہ پہلے جنا میڈیکل ہاسپٹل تھا، اب اس کا نام سہیل ٹرسٹ ہاسپٹل۔ حسین حسن وہ بیٹا ایکسرا دکھا، ایکسرا ہوا ہے میرا جی، اس میں شکر الحمدللہ کوئی فریکچر نہیں ہے ہڈی کا، لیکن چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو میڈیسن دی ہے، مجھے جو ہے نا ایک تو یہ ایکسرا دیا تھا انہوں نے، یہ پکڑنا، یہ بیٹا اسے ذرا دکھا نا یہاں سے، یہ ایکسرے میں نا اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہڈی وغیرہ بھی جو ہے نا کا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ ایکسرے، اس کی رپورٹ آج ملنی ہے، رپورٹ نہیں ملی، صرف یہ پکچر ملی ہے۔ حسین بیٹا ڈالو، اور ہاسپٹل یہ والا ہے جی، وہ یہ تو رپورٹ بھی پڑی ہوئی ہے، یہ وہ رپورٹ ہے یا میرے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے؟ یہ رپورٹ نہیں ہے میرا خیال ہے، یہ وہ پرچیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا ہاں یہ وہی پرچیاں ہیں جی جو سلپ کے پیسے بھرے تھے، اور کچھ ڈاکٹر کی وہاں اور بھی ہوں گی، جب بس رکھ دو یہاں پہ۔ اچھا ایک مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ٹیسٹ لکھ کے دیا تھا CBC کا، اور ایک اور پتہ نہیں کون سا ٹیسٹ تھا نا، انہوں نے کہا تھا جلدی نہیں ہے یہ ٹیسٹ فی الحال نہیں کرائیں، اگر یہ میڈیسن لینے سے آپ کا فیور ٹوٹ جاتا ہے، درد رہتا ہے، تو یہ 100% چکن گونیا ہے۔ اور شکر الحمدللہ میں نے جو ہے نا کل وہ میڈیسن لی ہے، میرا بخار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اگر چکن گونیا نہیں ہوا، ملیریا ہوا یا ڈینگی ہوا نا، تو آپ کو فیور بہت تیز آئے گا اور یہ دوائی سے ختم نہیں ہوگا، پھر آپ نے یہ CBC کا ٹیسٹ کروا کے، ایک اور ٹیسٹ تھا CBC تھا، وہ کروا کر میرے پاس آنا ہے۔ تو خیر شکر الحمدللہ میرا بخار وغیرہ تو نہیں ہے، باقی یقین مانے اللہ دشمن کو بھی بچائے، اتنی گندی بیماری ہے یہ۔ آپ کے یہ جوڑ جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے۔ 2-3 دن سے ویڈیو حسن حسین ڈال رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیسے ایڈیٹ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے نہ۔ کومنٹ آج میں نے رات کو کومنٹ دیکھے ہیں، اس نے کہیں چکن گونیا کو چکن بھونیا لکھ دیا ہے، وہاں پہ ایمرجنسی ڈش آلو کی جگہ ALO لکھ دیا، LALOO لکھنا تھا، وہاں آلو کی سپیلنگ غلط کر دی۔ تو کچھ میں نے کومنٹ دیکھے تھے، یہی کومنٹ تھے، آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کا بھی انہوں نے کہا تھا آپ ضرور کروائیں، پلیٹس وغیرہ کا معاملہ، تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے بتایا تھا نا، پھر میں نے اسی طرح کیا، ٹیسٹ وغیرہ وہ نہیں کیا، لیکن چکن گونیا انہوں نے مجھے ایک جوڑ میرا چیک کیا، ماشاءاللہ لیڈی ڈاکٹر تھی، یہاں کراچی کی تھی، اردو اسپیک، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیک اپ کیا، ماشاءاللہ رش بھی تھی، بڑی اچھی ڈاکٹر ہیں، تو اچھے طریقے سے چیک اپ کیا۔ ایک بہن کا کومنٹ تھا، بھائی یہ شاید وہ بیماری کو جانتی نہیں، بولا چکن گونیا کیا یہ چکن سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے؟ نہیں، یہ چکن گونیا نام ہے، یہ مچھروں کے کاٹنے سے جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ تو میرا اس بیماری سے نا پہلے واسطہ پڑ چکا ہے، 7 سال پہلے بھی مجھے ہوا تھا۔ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری زندگی کا ہر اچھا برا پہلو آپ لوگ سے شیئر ہوتا رہا ہے، ولاگنگ ہوتی رہی ہے۔ تو سونیا کا معاملہ ہوا، اب یہ ہو گیا، یہ قدرتی معاملہ ہے، کوئی ہمارا پلانٹیڈ تو ہے نہیں، بس بیماری خوشی غم میرے رب کی طرف سے
اس کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ بہتر جاننے والا ہے ان معاملوں میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے، وہ اگر بیماری دیتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے، تکلیف میں آسانیاں بھی وہی پیدا کر دیتا ہے، ورنہ ہماری اوقات کہاں کسی چیز کو برداشت کرنے کی۔ شکر الحمدللہ سونیا سیٹ ہے، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم، سونیا کافی بہتر ہوئی ہے۔ مجھے شاید کراچی پہلے بھی راس نہیں آیا، میں پچھلی بار آیا ہوں، پہلے دن میں رکشے سے جو ہے نا، رکشے بارش ہوئی تھی، رکشے کا ٹائر گٹر میں گیا اور میں باہر گٹر کے پانی میں، اللہ پاک نے اس ٹائم پہ بھی بچایا، پتھر پہ چوٹ نہیں لگی۔ اس بار چوٹ لگی یہاں گرنے سے، بلڈ پریشر کافی لو تھا، وہ پرچی پہ لکھا ہے 160 تھا 190 تھا، اب 160 تھا، نیچے والا 60 تھا، اوپر والا 90 تھا، مجھے اس کے بارے میں بھی زیادہ نہیں پتا۔ ویٹ میرا یہ لوگ مذاق کرتے تھے آپ کا کہیں 50 کلو ویٹ ہوگا، لیکن کل یہ حیران ہوئے جب میں ویٹ مشین پہ چڑھا تو میرا 2 کم 60 کلو وزن، بلکہ جانے سے پہلے میں وہ سامنے چڑھا ہوں، وہ سامنے سیڑھی دکھاؤ نا بیٹا، وہ سیڑھی پہ چڑھا ہوں، میری بیگم صاحبہ نے کیا کیا جی سب کے سامنے دکھانے کے لیے اس کا وزن ہی نہیں ہے، اس نے مجھے یوں اٹھا لیا اور اٹھا کے گھومتی رہی، میں نے بولا اتار، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میری پسلیاں درد کر رہی ہیں، پھر شکر کیا اس نے اتارا، مجھے پھر چکر آ گئے، وہاں آتے ہوئے میڈیسن لیتے ہوئے پھر مجھے چکر آ گئے، میڈیسن کی لائن میں کھڑے، حسین کو وہاں کھڑا کیا، پہنچے گھر، دوائی لی، رات کو انہوں نے پروگرام بنایا وہ آپ سے شیئر کیا، اب جو بھی روٹین ہوگی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ سونیا کچھ کہنا چاہ رہی ہو تو کہہ دو، میں نے تو یہ بتانا تھا کہ ہم تو 2-3 دن سے بالکل ہی موبائل سے کٹے ہوئے ہیں، بچے ہی لکھ رہے ہیں وہی بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارا ایک تسلسل بھی روزی کا نہ ٹوٹے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں جی، کراچی ہمارا رہنا یہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے ایک تو ہم نے بچوں کی تعلیم کا معاملہ یہاں کر دیا ہے، وہ پیپر ہم نے دینے ہیں، اس کے بعد میرے والد صاحب کے مکان کا معاملہ ہے، وہ انتہائی بگڑا ہوا ہے، میں کیا شیئر کروں، وہ نہیں بک رہا، کبھی کون سا بھائی، اب مجھے جو بھائی راضی ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں یار تو خدا کا واسطہ ہے یہاں رہے، یہ معاملہ کلیئر کر کے جا، تیرا بھی معاملہ حل ہو ہمارا بھی حل ہو، تو میں انہی چیزوں کے انتظار میں ہوں، کچھ ایسے معاملے ہوں، میں کوئی یہاں بچوں کا یہاں کروں یا وہاں کروں، کوئی کسی شہر کے قریب جگہ لے کے شہر میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں، نوکری میرے بس کی نہیں ہے جی، بچوں کو بھی میں نوکری میں نہیں ڈالنا چاہتا، چھوٹا سا کاروبار ہوا وہ شہنشاہی ہوتا ہے، ہم نے ساری زندگی کاروبار کی ہے، نوکری نہیں کی، والد صاحب کا ہوٹل تھا، میں نے پھر کمپیوٹر کی دکان چلائی، میں نے پھر آئس کریم کی دکان چلائی، ہوٹل چلائے، یہ کام کیے، نوکری نہیں کی، تو نوکری جو ہے نا وہ ذرا ہاں پکی نوکری کی بات ہو رہے، اگر آپ فیکٹریوں میں یا ادھر ادھر جاب کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے نا معاشی حالات وہ پھر بڑے تنگ رہتے ہیں، بہتر یہ کوشش کرنی چاہیے چھوٹے سے کاروبار سے آغاز کرے آدمی بہتری کی، اللہ پاک اس میں ترقی ڈالتے ڈالتے اللہ پاک کرتے اس میں برکت بھی ہے، تو ارادہ یہ، تو بچوں کی تعلیم کا معاملہ، مکان کا معاملہ، سونیا کی صحت کا معاملہ، سونیا کی ابھی ذہنی کنڈیشن ایسی ہے نا کہ یہ اس کو میں ابھی لے کے جاتا ہوں تو یہ ڈری ہوئی ہے، بلکہ اس دن میں نے مذاق کیا تھا، ہماری کافی زیادہ بحث ہوئی اسی معاملے میں، دیکھیں انسان کے نفسیات کو آپ نہیں بدل سکتے، وہاں پہ مجھے بھی میڈیکل کے معاملے میں کافی پریشانی ہوئی جب میں بیمار ہوا، تو واقعی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہے، کل میں جس طرح گرا ہوں بیمار ہوا ہوں، اللہ بھلا کرے اظہر بھائی کا، اظہر بھائی نے فٹاٹ گاڑی نکالی تو سارے آگے، سونیا کی بہن، والدہ، تو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں جی بے مقصد نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی اپنے سر بلا وجہ اتنی مشکل زندگی نہیں کرتا، تو کچھ مقصد ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسان جو ہے نا، اب آپ بھی کچھ بول دیں، میں پہلے جو ہے نا بولیں گے یہ ہے گونیا کا مریض ہے اور نہیں صحیح ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، اگر میں یہ جھوٹ نہیں، کچھ بہن بھائیوں کے سوال ہیں نہیں، ہم لوگ اگر اپنی میں بیماری اپنی لے کے گھومتے، میں اپنی امی کا بتایا کہ 2 سال سے میری امی جو ہے نا یہ دماغ کے لیے دوائی آ رہی ہے، میں بھی لیتی ہوں دوائی، یہ نہیں ہے
हम सारा इसी उस पर वीडियो बनाए, आज ये हो गया, आप लोग भी देख देख के पक जाओगे। दूसरा अच्छा भी नहीं लगता, हम नहीं खुद अच्छा डरते हैं। लगता। कल हम खुद परसों जो डरते हैं। वीडियो डाला है ना उस पे भी हमें अजीब सी वो होती है, लोग बोलेंगे इन्होंने अब रोज रोने धोने वाला काम लगा दिया, लेकिन हमारी जो मामलात चल रहे हैं हम वही शेयर कर सकते हैं। हम तो डरते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। मुश्किलात आती रहती है ज़िंदगी में, जो आती है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि अब बीमारी है उसको बस लेके घूमते रहे। यहाँ रहने का मकसद ये है, सब कुछ हमारे पास है, आप सबसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। मजबूरियाँ हैं बताया आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह वो घर है अपना, जाएंगे अपने घर। अगर किसी जगह पे अगर कोई जाता है काम कारोबार के लिए, वो साल 6 महीने 2 साल लगा के अपने घर वापस तो आता है ना। यही है बस, हमारे भी कुछ मजबूरियाँ हैं, जब तक हम लोग हैं यहाँ पे तो इंशाल्लाह वापस जाएंगे घर में। हाँ ये बात है कि हम लोग खुद बच्चों को भी और ख़ुद भी ये चीज़ें थोड़ा सा करने के लिए वो हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या हमारे नसीब में लिखा हुआ ये हमें नहीं पता। आज तो मैं अलग घर हमारा नहीं है। काम सिर्फ कोशिश करना है जी। जो रात से शुरू की हुई है ख़त्म कर दें वीडियो को भी फिर। बस वीडियो ख़त्म कर दो हाँ ना भी इंशाल्लाह जी। अब ये कि आज तक अल्लाह पाक सेहत दे, मेरी भी हालत बेहतर करें, फिर जो रूटीन के ब्लॉग होंगे बीमारी को फिर साइड पे रखेंगे, क्योंकि ये मामला तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो ये घुनियाँ भी पता नहीं कब तक है, इसके मैंने दर्द वगैरह तो ये मैंने सुना है काफ़ी अरसे तक रहेगा। तो बाकी ये है कि टेम्परेचर अभी बिल्कुल नहीं है, मुझे रात को भी नहीं था, मेडिसन के बाद भी अभी मैं सुबह उठा हूँ मुझे टेम्परेचर नहीं था। दर्द है, वो गोली लेने से थोड़ा दर्द कम हो जाता है, लेकिन ये तो वक्त का अल्लाह पाक माफ़ करे, बहुत ही जालिम दाते ये जिस्म का जोड़ना, ये देखें ये अब इसको यूँ मुट्ठी को दबा नहीं सकते, तो अल्लाह पाक से उसका फजल मांगना चाहिए। बड़ा करीम है, अपने हबीब के सदक़े हमें हर किस्म की परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों, बीमारियों, बलाओं, आफात से दूर रखे, बचा कर रखे, अपने फजलो करम के साए तले रखे। तो हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।